اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 104 تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ حشر کے میدان میں آپس کی رشتہ داریاں بھول جائیں گے۔ جب جی اٹھنے کا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن نہ تو رشتے ناتے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا، نہ باپ کو اولاد پر شفقت ہوگی اور نہ اولاد باپ کا غم کھائے گی۔ عجیب آپا دھاپی کشمکش ہوگی، جیسے فرمان ہے کہ کوئی دوست کسی دوست سے باوجود ایک دوسرے کو دیکھنے کے کچھ نہ پوچھے گا۔ سورہ معارج میں ہے، آیت نمبر 10 آیت نمبر 11۔ صاف دیکھے گا کہ قریبی شخص ہے، مصیبت میں ہے، گناہوں کے بوجھ میں دب رہا ہے، لیکن اس کی طرف التفات تک نہ کرے گا، نہ کچھ پوچھے گا، بلکہ آنکھ پھیر لے گا۔ جیسے قرآن میں ہے کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے گا۔ سورہ عبس میں مضمون موجود ہے، آیت نمبر 34۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلو پچھلو کو جمع کرے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کسی کا کوئی حق کسی دوسرے کے ذمے ہو وہ آئے اور اس سے اپنا حق لے جائے۔ تو اگرچہ کسی کا کوئی حق اپنے باپ کے ذمے یا اپنی اولاد کے ذمے یا اپنی بیوی کے ذمے ہو، وہ بھی خوش ہوتا ہوا اور دوڑتا ہوا آئے گا اور اپنے حق کے تقاضے شروع کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ قیامت کے روز سب رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب، میرا حسب، میری رشتہ داری نہ ٹوٹے گی۔ اس حدیث کی اصل صحیح بخاری مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو فرمایا کرتے تھے، واللہ مجھے اس نکاح سے صرف یہ غرض تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر حسب اور نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا، مگر میرا نسب اور سبب اور حسب یہ سارا کے سارا باقی رہے گا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے حضرت ام کلثوم بنت علی کا مہر از روئے تعظیم اور بزرگی
40,000 درہم 40,000 مقرر کیا تھا۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل رشتے ناتے اور سسرالی تعلقات سوائے میرے ایسا تعلقات کے قیامت کے دن کٹ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی، اہم مضمون ہے، جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی، جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جہنم سے آزاد اور جنت میں داخل ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور جس سے ڈرتا تھا اس سے بچ گیا، اور جس کی برائیاں بھلائیوں سے بڑھ گئی وہ ہلاک ہوئے، نقصان میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ہر ایک انسان کو لا کر ترازو کے پاس بیچوں بیچ کھڑا کرے گا، پھر نیکی بدی تولی جائے گی، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے۔ اگر نیکی بڑھ گئی تو آواز بلند اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں نجات پا گیا، سارے حشر کے میدان کے لوگ سنیں گے۔ اب اس کے بعد ہلاکت اس کے پاس بھی نہیں آئے گی، اور اگر گناہ بڑھ گئے تو ندا کرے گا، آواز لگائے گا اور سب کو سنا کر کہے گا فلاں کا بیٹا فلاں ہلاک ہوا، اب وہ بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دوزخ کی آگ ان کے منہ جلس دے گی، چہروں کو جلا دے گی، کمر کو سلگا دے گی، یہ بے بس ہوں گے، آگ کو ہٹا نہ سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ہی شعلے کی لپٹ ان کا سارا گوشت پوست ہڈیوں سے الگ کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے گی، اور وہاں بد شکل ہوں گے، دانت نکلے ہوئے ہوں گے، ہونٹ اوپر چڑھا ہوا اور نیچے گرا ہوا ہوگا، اوپر کا ہونٹ تو تالو تک پہنچا ہوا ہوگا اور نیچے کا ہونٹ ناف تک آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب عذابوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ یہ سارا مضمون میں نے تفسیر ابن کثیر جلد 4 یا جلد 3 صفحہ 482 سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔